معاف کرنا کتنا ضروری ہے. اور بریک پر جانے سے پہلے کمیل بھائی ہمیں واقعہ سنا رہے تھے جو اسپیسیفکلی ہم نے اپنے بچپن میں بہت سنا ہے کہ کیسے ایک کافر عورت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قشرہ پھینکتی تھی اور تواتر سے پھینکتی تھی. اور یہ تمام تر واقعہ آپ لوگوں نے پہلے بھی سنا ہوا. تو کمیل بھائی جو کنٹینیو میں چاہتے کریں. ہاں جی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے پہنچے, جب مشہور واقعہ ہے کہ جب اس نے کچرا نہیں پھینکا اور اس کے بعد حضور کو معلوم ہوا کہ 3 دن تک تو مریض ہے وہ, اس کے جب پہنچے تو اس نے اپنے آپ کو ایک چادر کے اندر چھپا لیا. جب اسے پتا چلا کہ مجھ سے ملنے کے لیے وہ آ رہے ہیں, بیمار بھی تھی وہ, جی شرمندگی کی وجہ سے اپنے آپ کو چھپا لیا. تو اس نے یہ کہا تھا کہ میں اس وقت تک چادر کو اپنے آپ سے نہیں ہٹاؤں گی جب تک آپ مجھے کلمہ نہ پڑھا لیں, میں اس سے پہلے آپ کو نہیں دیکھ سکتی. تو یہ تو وہ ریت ہے کہ جو رسول خانوادہ آل رسول اس میں جاری و ساری رہی. آپ فتح مکہ سے شروع کیجئے, حضور کا معاف کرنا, اور نواس رسول تک آ جائیے کربلا میں, اور سید الشہداء کے اگر آپ کو اس سے بڑی کیا مثال ہوگی مگر حضور کو معاف کرنا. تو یہ سلسلہ جو جاری و ساری رہا. اور اس میں دیکھیں ایک دفعہ اگر آپ انسپائر کر دیں نا کسی کو, فرض کیجئے کہ آپ کے کسی اچھے عمل سے, میں آپ کو ایک اور چھوٹی سی بات بتاؤں. ایک شخص آیا, اس 3 شخص کو لے کر آئے تھے, کہا کہ اس نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے اور اے علی آپ اسے قصاص لیجئے. تو مولا نے سے پوچھا, کہا واقعی تو نے قتل کیا ہے؟ کہا کہ ہاں میرا اونٹ چلا گیا تھا اس کے باپ کے کھیت میں, اس نے میرے اونٹ کو مار دیا, مجھے غصہ آیا, میں نے اس کے باپ کو مار دیا. مولا نے کہا کہ اب تو نے خود اپنے جرم کا اقرار کیا ہے تو حد تو جاری ہوگی. اس نے کہا لیکن ایک درخواست ہے میری کہ ہمارا ایک وراثت کا معاملہ چل رہا ہے میرے بھائی کے ساتھ, اور ایک جگہ خزانہ چھپا ہوا ہے اور وہ میرے علاوہ کسی کو نہیں معلوم, مجھے اجازت دیں 3 دن کی, میں جاؤں واپس آ جاؤں. کہ تیری ضمانت کون لے گا؟ کوئی نہیں جانتا تھا اسے. تو حضرت ابوذر آگے بڑھے, انہوں نے کہا کہ میں ضمانت لیتا ہوں. اچھا چلا گیا وہ. 3 دن بعد ہانپتا کانپتا ہوا شام میں آیا. تو سب سے پہلے تو علی علیہ السلام نے اسے پوچھا کہ تو واپس کیوں آیا جبکہ تو فرار کر سکتا تھا؟ اس نے کہا علی میں اس لیے واپس آیا کہ لوگوں کے یہاں سے اور معاشرے سے وفائے عہد کی ریت ختم نہ ہو جائے, تو میں اس لیے واپس آیا. تو حضرت ابوذر سے پوچھا کہ تو نے ضمانت کیوں لی تھی؟ کہ اس لیے کہ علی علیہ السلام لوگوں کے درمیان سے احسان کرنے کی سنت ختم نہ ہو جائے. تو 3 بھائی آگے بڑھے, انہوں نے کہا کہ ہم نے اس صفت کو دیکھ کر اسے معاف کیا, عفو درگزر. تو مولا نے پوچھا کہ تو نے معاف کیوں کیا؟ کہ اس لیے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں سے عفو درگزر معاف کرنے کی سنت ختم نہ ہو جائے کسی نیک کام کو دیکھ کر. تو ایک مرتبہ آپ سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو انسپائر کریں اس بارے میں. سب سے چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. کچھ لوگ ہوتے ہیں گھر کے باہر بڑے اچھے ہوتے ہیں لیکن گھر کے اندر پہنچے تو بیوی کے ساتھ جو اس کا اخلاق ہے یہ, اور یہ فلانٹ کرتے ہیں کہ سوری کا ورڈ تو ہمارے بچے نہیں ادا کر سکتے. سوری. اس کے علاوہ یہ کہ گھر کے باہر آپ سب کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ بڑے اچھے ہیں, آپ آفس میں بڑے اچھے ہیں, لیکن جب گھر کے اندر پہنچتے ہیں تو پھر کیوں شیطان بنے ہوئے ہوتے ہیں. اور اگر اصل اخلاق وہ نہیں ہے. ایک منٹ بیوی سے ہی جھگڑے گا نا, وہ کسی اور کی بیگم سے تو نہیں جھگڑے گا. لیکن آپ سے دیکھیں ایک مرتبہ ہوتا ہے, ایک وہ تو ہر شوہر آپ کا فطرت ثانیہ نہ بن جائے, لیکن نہیں ایک بد اخلاقی ہاتھ اٹھانا, خدا نخواستہ, یہ تو بڑا بدتمیزی سے پیش آنا, گالی دے دینا, بچوں کے ساتھ برا سلوک کرنا. تو آپ یہ جو سب سے میٹھے بن کر باہر بات کر رہے تھے یہ تو ہو گیا بالکل, اور یہ بڑی کتنی بڑی منافقت ہوگی. اچھا مجھے بتائیں, ہم یہ بات کر رہے ہیں معاف کرنے کی, کتنا زیادہ امپورٹنٹ یہ بھی ہے کہ ہم معافی مانگیں. ایسے بہت سارے, بیکاز ہم تو انسان ہیں اور ایسے بہت سارے اپنے اعمال ایسے کیے جسے کسی نہ کسی کا دل دکھا ہے اور ہم کر دیتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں چلتا غصے میں, اور جیسے اخلاق میں بھی جیسے ہم کہیں اوپر نیچے کر کے. ہم معافی کیوں نہیں مانگتے, یہ ہم دل اتنا بڑا کیوں نہیں کرتے کہ ہم کسی سے معافی مانگ سکیں؟ دیکھیے دل بڑا کرنا تو معاف کرنے والے پر ہے, معافی مانگنا جو ہے یہ جس کے اندر انا ایگو بہت زیادہ ہوتی ہے نا, وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے معافی نہیں مانگنی چاہیے. وہ بس ذرا سا آپ کو اسمائل دے رہا ہے یا ذرا سا اس نے سوری بول دیا ہے یا کچھ اس طرح سے ہلکا پھلکا کہہ دیا ہے تو آپ کو معاف کر دینا چاہیے. اصول یہ ہے کہ جیسے آپ زیادتی کرتے ہیں بے باک ہو کر, اسی طرح سے شرمندہ ہو کر آپ معافی مانگیں جیسے آپ تنہائی میں رب سے توبہ کرتے ہیں. ایسے رب کے بندے جس کا آپ نے دل توڑا ہے, جس کے ساتھ آپ نے ظلم و زیادتی کی ہے, آپ اس سے معافی مانگیں. سیدنا بلال بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت ابوذر غفاری کو ان پر کسی بات پہ غصہ آ گیا, تو انہوں نے ان کو ان کی ماں سے غیرت دلا دی, کالی ماں کی اولاد, کچھ اس طرح کا لفظ بول دیا. تو حضرت بلال کو دکھ پہنچا, وہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے یا رسول اللہ, آپ کے صحابی نے مجھے میری ماں کی گالی دی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوذر کو بلایا اور کہا کہ اسلام کے بعد اور میری تمہارے بیچ موجودگی کے ہوتے ہوئے
نے جاہلیت والا کام کیا. تو حضرت ابو ذر غفاری زمین پر بیٹھ گئے حضرت بلال کے سامنے اور اپنا چہرہ نیچے رکھ دیا. زبان پہ پیر دھر کے جاؤ گے, جب تک کہ تم یہاں پاؤں رکھ کے نہیں جاؤ گے اور مجھے معاف نہیں کرو گے, میں خود کو معاف نہیں کروں گا. یہ واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے یا حضرت ابو ذر غفاری سے؟ حضرت ابو ذر غفاری. اچھا. اور حضرت بلال ان کو چومتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں, میں اس چہرے کے ساتھ ایسے کیسے کر سکتا ہوں, تم ایک قبیلے کے سردار ہو, اور میں نے معاف کیا, وہ کہے جا رہے ہیں. ہم لوگ یہ جو معافی مانگتے ہیں وہ بھی ایک رسم کی طرح ہوتی ہے. ہم یہ جو معافی دیتے ہیں وہ بھی کہا سنا معاف, سوری میں نے کسی کا دل دکھایا ہو, ایک جنرل سی بات کر کے. دیکھیے سیدنا علی مرتضیٰ گزر رہے تھے تو کوئی اللہ میری توبہ کر رہا تھا, تو آپ نے فرمایا یہ منافق کی توبہ ہے. تو وہ آدمی کہنے لگا کہ امیر المومنین تو پھر سچی توبہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو غلطی کرو اس کو غلط سمجھو, پھر اس پر شرمندہ ہو, پھر اس پر اللہ سے معافی مانگو, پھر جس کے حق میں آپ نے ظلم زیادتی کی اس سے معافی مانگو, پھر یہ وعدہ کرو کہ آئندہ نہیں کرو گے, اور اس کے بعد یہ دعا کرو کہ اللہ تو مجھے اس توبہ پر, اس معافی پر قائم رکھنا. اچھا یہ بتائیں نا کہ 13 مارچ 2024 میں یہ جو بھی مثال ہم نے دی اور یہ بڑے دل کو لگتی اور اتنی بڑی ہستیوں کی, آپ نے کوئی حالیہ مقام میں کوئی ایسا وقت دیکھا ہے کسی کو اس طرح مٹتے ہوئے کہ کوئی کہے کہ مجھے ایسے معاف کر دو؟ تو ہم سارے اتنے شدید انا کے مارے میں اور اتنے بڑے بت ہمارے بنے ہوئے, یا ہمیں کیا ہو گیا, ہمارے کھانا پینا ٹھیک نہیں ہے, ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں مسئلہ ہے, کیا ہے, ہماری سوچ کی خوراک ٹھیک نہیں, تربیت میں مسئلہ ہے ڈیفینیٹلی, سوچ کی خوراک, ہمارا امریکیوں کو کیسے دیکھا آپ تو, چونکہ امریکہ رہی ہیں, یا وہ اچھے فارگیونگ ہیں لوگ؟ فارگیونگ ہیں, بیک بائٹنگ بھی نسبتاً کم کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور لیکن دلوں کے حال تو اللہ جانتا ہے. مگر ایک بات ہے, تربیت جو ہے کسی بھی قوم میں, جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق ہیں, جو آپ کا اسوہ حسنہ ہے, وہ پریکٹیکلی ویسٹ نے اپنایا ہے. مطلب ہمارے پاس ہے, اور ہمارے پاس اس سے بڑی سند کیا ہوگی کہ ہم ان کی امت ہیں. ہمارے پاس نام ہے, ہم ان کے امتی ہیں, لیکن آپ دیکھیے ان کا اور پورے اہل بیت کا جو اخلاق چلا آ رہا ہے, اخلاق خلق کی جمع خلق عادتیں ہیں, ہم نے ایک عادت بھی نہ اپنائی, ان کی ایک سنت بھی اپنے اندر نہ اپنائی. اور سب سے بڑی عادت, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بعد سب سے پیاری اور سب سے زیادہ بڑی عادت عفو درگزر ہے. جو یہ اپنا لے وہ در حقیقت اللہ ہی کا عکس اپنے اندر لے آتا ہے. ایک صحابی گزر رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے کہا, لوگوں کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو ان کی زیارت کر لے. تو حضرت اسامہ بن زید جو حب الرسول کہلاتے تھے, انہیں اندر ایک رشک آیا کہ یہ کیا, میں نے گود میں پرورش پائی ہے, حب الرسول کہتے ہیں سب مجھے, کہ میں رسول اللہ کا محبوب ہوں, لیکن میرے لیے یہ لفظ نہیں بولا, اور ایک اجنبی سے صحابی ہے ان کے لیے کہہ دیا. تو وہ ان کے گھر چلے گئے اور کہنے لگے میں آپ کے یہاں 3 دن مہمان رک سکتا ہوں, آبزرو کروں تاکہ دیکھوں کیا معمول. تو دیکھتے رہے. 3 دن کے بعد کہتے ہیں کہ یار مجھ میں کوئی ایسی بات تمہاری نظر نہیں آئی, اور تمہیں جنتی فرما دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پوچھتے ہیں کب؟ ان کا 3 روز پہلے. ان کا ہاں 3 روز پہلے میں نے ان سے ایک بات کہی تھی کہ میرے رشتہ دار جب سے آپ نے صلہ رحم وہ مجھے کاٹتے ہیں, وہ مجھے توڑتے ہیں, مجھ سے نہیں ملنا چاہتے, مجھ سے نفرت کرتے ہیں, میری بے عزتی کرتے ہیں گھر گئے کی بھی. میں آپ کے حکم کے مطابق بار بار جاتا ہوں, وہ مجھ سے میری توہین کرتے ہیں, مجھ سے نہیں ملنا چاہتے, وہ مجھے توڑتے ہیں, میں ان سے جڑتا ہوں. اور پھر دوسرا کام میں یہ کرتا ہوں کہ میں رات کو جب بستر پر لیٹتا ہوں تو میں کہتا ہوں یا رب میرے ساتھ جس نے بھی ظلم اور زیادتی کی, تیری خوشنودی کے لیے میں ان سب کو معاف کرتا ہوں, تو مجھے معاف کر دے. مطلب بستر نہیں جھاڑتا, خالی صرف وہ بغض کا دورت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایسا کرتے ہو, اگر تم ایسا, یعنی 3 بار آپ نے فرمایا کہ اگر تم سچ کہہ رہے ہو جو کہ تم واقعی ایسا کرتے ہو تو جنت کی ضمانت تمہیں میں دیتا ہوں. میں آپ کو ریسنٹ ٹائمز کی ایک بات بتا دوں تاکہ وہ ہمیں اس سے وہ ایک تقویت بھی ملے. جناب امجد اسلام امجد جو بھی کچھ ہے محبت کا پھیلاؤ ہے, اور اتنے معروف ڈرامہ نگار, اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. جب ان کا وصال ہوا تو اس سے 2 روز پہلے وہ حاضری کے لیے عمرے کے لیے گئے تھے, اور وہاں وہ ویل چیئر پہ تھے, تو خانہ کعبہ کے سامنے وہ سب کو معاف کر کے آئے. ماشاءاللہ.
اور یہ کہا کہ جس سے مجھے تکلیف پہنچی ہے اللہ تجھے میں گواہ بنا کے میں سب کو معاف کرتا ہوں, اور اس طرح ہلکے پھلکے وہ رخصت ہو گئے. تو میں کہنا صرف یہ آپ سے چاہ رہا ہوں, یہ جو اگر اپنا بھار بڑھانا ہے, آپ کل ہی فرما رہی تھی کہ وہ بوجھ وہ والا اٹھانا جس کی وہ صلاحیت نہیں ہے, تو دیکھ لیں زندگی میں چیزیں کچی پینسل سے لکھیں جو مٹائی جا سکے. کیونکہ پھر میں آپ سے کہوں بہت زیادہ زور سے لگائی ہوئی گریں دانتوں سے نہیں پلکوں سے کھولنی پڑتی ہیں. یہ خوبصورت بات اور اس تکلیف کا پھر آپ اندازہ صرف سوچ کے ہی کہیں کہ کیا ہوگا. تو معاف کریں, جیسے واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں, تاکہ تمہیں معاف کر دیا جائے.